وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ان تمام باتوں کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہر چیز کا علم ہے، جزئی اور کلی سب چیزوں کا علم۔ اس علم کا تو انسانوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، دریا میں ایک چڑیا ہے اور وہ کشتی کی مینڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے دریا سے چونچ میں پانی لیا پینے۔ تو بتائیے ایک چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آ جاتا ہے؟ بھئی 1.5 قطرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں چڑیا کو؟ کہ جی دیکھ تو رہا ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اس نے کتنا پانی لیا؟ کہ ہاں دیکھا۔ فرمایا بس سمجھ لیجئے کہ یہ جو 1.5 قطرہ ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں کا علم ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ نسبت کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آسمان اور زمین سب چیزوں کا مکمل علم ہے اس کے پاس۔ فرمایا ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم۔ نہیں ہوتا مشورہ، خفیہ مشورہ 3 آدمیوں کا، مگر وہ ہوتا ہے ان میں کا چوتھا، اور نہ 5 آدمیوں کا مگر وہ ہوتا ہے ان میں کا چھٹا۔ یعنی جب بھی خفیہ میٹنگ ہوگی تو اللہ سے وہ بھی مخفی نہیں۔ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر اللہ تعالی ہوتا ہے ان کے ساتھ چاہے وہ جہاں بھی ہوں، اجالے میں ہوں اندھیرے میں ہوں، سمندر میں ہو خشکی میں ہو، پہاڑوں میں ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر
پھر وہ انہیں بتلا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن. جب اتنا زبردست علم ہے اس کے پاس تو ہر آدمی کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے. زندگی کا کوئی سیکنڈ اس سے مخفی نہیں، کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ہے آیت قرآن جس پر اگر ہم غور کریں تو یقین کامل ہو جائے اور اللہ کا ڈر دل میں جاگزی ہو جائے. سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. مکڑی کے جالے کی طرح جو چیزیں غفلت کی وجہ سے ذہنوں پر پڑ جاتی ہیں، یہ آیات کی طاقت ہے، ان سے وہ جالے دور ہو جاتے ہیں. صاف شفاف ایمان نکھر کر کے آتا ہے. یہ قرآن پاک کی تاثیر بہترین انداز میں، مؤثر انداز میں گفتگو ہوتی ہے. اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، جس کے مقابلے میں کوئی بات پیش نہیں کی جا سکتی. ایسی مضبوط بات ہے. فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا؟ پہلے 5ویں پارے میں اس بارے میں ایک آیت موجود ہے جہاں منافقین سے منع کیا گیا تھا کہ یہ چپکے چپکے گڑبڑ باتیں مت کیا کرو، یہ اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. مگر پھر بھی نہیں رکے، پھر دہراتے ہیں اسی بات کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی یہ منافقین، ان کو دیکھیے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. اور یہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، کیسے بات کو بگاڑا جائے، خراب کیا جائے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اور یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سلام کرنا نہیں سکھلایا ہے. سلام تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ دوسری طرح سلام کرتے ہیں بد دعا کے انداز میں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اور دل میں کہتے ہیں کہ ہماری بات پر اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یہ تو ڈھٹائی کی آخری حد ہے. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے.
یعنی یہ جو دل میں سوچ رہے ہیں عذاب کیوں نہیں، تو عذاب تو ملے گا، اپنے وقت پہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی تمہارے پابند تھوڑی ہے کہ فوراً عذاب دے دیں، ڈھیل ملی ہوئی ہے، کب رسی کھینچ جائے سب اگلی پچھلی کسر نکل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی مت کیا کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بلکہ بات کرو احسان کے بارے میں، نیکی کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں، اس بارے میں بات چیت تمہاری ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سرگوشیاں، کانا پھوسیاں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو غمگین کیا جائے، ستایا جائے، پریشان کیا جائے، لیکن ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ منافقین اور یہ شیطان ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا جبھی کوئی نقصان ہوگا، ان کے کرنے کرانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر زمانے میں اہل ایمان کے خلاف خفیہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے پلان بنائے جاتے ہیں، میٹنگیں کی جاتی ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی بہرحال سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اطمینان کا جملہ ہے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لاکھوں خفیہ کمیٹیاں کر لو، میٹنگیں کر لو، پلان بنا لو، منصوبے بنا لو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر مومن کو اس کا یقین اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، یہ نہیں کہ بس بالکل ڈرے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نیند غائب ہو گئی، بھوک پیاس مٹ گئی، لیٹ گئے بس۔ یہ سب کوئی بات ایمان والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ مضبوط دل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ تسلی بھی دی گئی، ہمت بھی بڑھائی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا پورا ترجمہ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل التذکیر سے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔